اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت کا بیان کیا. ایک بری خصلت انسان میں، بری عادت انسان میں، بری نیچر انسان میں یہ ہے کہ خلق ہلوعا، کہ یہ جلد باز ہے، فیصلہ کرنے میں جلدی، کام کرنے میں جلدی. اور یہاں جلد بازی کا مطلب وہ جلد بازی نہیں جو سستی کے اگینسٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سستی، کام ہی نہ کر رہا ہو آدمی، تو اس کے اگینسٹ تو چستی چاہیے ہوتی ہے نا کہ کام جلدی جلدی نمٹائے. یہاں جلد بازی کا مطلب ہے خواہشات کا غلام. اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش پوری کی تو مجھے نقصان ہوگا، لیکن کہتے ہیں انجام کو چھوڑو، بس کام کرو، کام کو فوکس کرو، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دنیا جلدی مل رہی ہے، جنت کب ملے گی بعد میں. وہ کہتے ہیں جنت ونت کو چھوڑو یار، ابھی جو کیش مل رہا ہے نا اسی پہ چلاؤ. حور ملے گی بعد میں، ابھی جو حوریں گلی محلوں میں ٹہل رہی ہیں فی الحال انہیں سے سیٹنگ کرو. اب کوئی ان کو بتایا بھائی ایک طرح کی حور ملے گی، یا یہ والی لے لے یا وہاں والی، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ تو کیش ہے نا، تو اس سے محروم ہو رہا ہے. تو بھائی تھوڑا صبر کر لو، اللہ نے اس سے زیادہ اچھا تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کے مقابلے میں. لیکن انسان کیا ہے بھائی؟ جلد باز. جیسے اللہ تعالیٰ جنت کے نقشے کھینچتے ہیں نا، متقین علیہا متقابلین، جنتی خوبصورت باغات میں، چشموں میں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. جنت میں بھی میز کرسیاں نہیں ہیں، تخت ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میز کرسیوں پہ بیٹھنا نیچرل نہیں ہے، تخت پہ بیٹھنا کیا ہے؟ بولو، نیچرل ہے. جیسا کمفرٹیبل انسان اپنے آپ کو گاؤ تکیے میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے نا، ایسا میز کرسی میں فیل نہیں کرتا. تبھی مسلم کلچر میں ہمیشہ سے مہمانوں کے لیے شاہی تخت اور گاؤ تکیے لگے ہوتے تھے، جہاں پاؤں پھیلا کے تبھی سے لیٹ کے یا بیٹھ کے گپ شپ لگائیں. میز کرسی تو آفس ورک کے، لیپ ٹاپ ہاتھ میں اور فش فش کر رہے ہو آپ. بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی اب یہی ہوتا ہے، تخت لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے تکیے ہوتے ہیں. کیسا بیٹھ کے نا، کبھی اس کونی پہ سہارا لے کے آدمی بیٹھتا ہے، کبھی اس کونی پہ سہارا لے کے آدمی بیٹھتا ہے، کبھی پاؤں سامنے والے کی طرف کیے، اور بڑے کمفرٹیبل ہو کر آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. تو میز کرسی پہ یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں میز کرسیوں کا تذکرہ نہیں کیا. جہاں بھی اللہ نے اہل جنت کے عیش کا تذکرہ کیا، قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے، متکئین فیہا علی الارائک. اریکہ کہتے ہیں تخت، تخت پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. تخت پہ تکیے کا اپنا ہی جملہ کمپلیٹ کیا کرو بھائی، مزہ ہے. کبھی گھر میں ایک تخت لگائیں، ایک تکیہ لگا کے یہاں بیٹھیں، سامنے بیگم کو بٹھائیں تکیہ لگا کے، اور گپ شپ لگائیں، اور بتائیں بیگم کو میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. تو متکئین فیہا علی الارائک. تو قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے کہ بھئی یہاں جلد بازی میں برائیاں مت کرو. جلد باز ہے نا، تو اللہ نے ایک بری خصلت کے طور پہ بیان کیا. تو جس چیز کو اللہ برا کہہ رہے ہیں وہ فائدے مند ہو سکتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں برا ہے، دیکھو چرس کیوں پیتا ہے، ابھی مزہ آ رہا ہے آنے دے. او بھائی چھوڑ دے، صبر کر لے، یہ عادت ہی چھوٹ جائے گی تو چرس کے بغیر ہی نارمل رہے گا. تو چرس پینے کی تجھے ضرورت پڑے گی نہیں. سگریٹ پینے والا کیا کہتا ہے؟ بھائی سگریٹ نہیں پیتا دماغ خراب ہوتا ہے، چاہیے. یار مفتی صاحب تو نہیں پی رہے، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو رہا. صحیح ہے، کیا خیال ہے؟ ہم تو اللہ کا شکر اللہ نے بچایا ہوا ہے ہمیں، ہمارا کیوں نہیں خراب ہو رہا؟ اس لیے ہم نے پی نہیں ہے تو چھوڑ دو، مت پیو، صبر کر لو. اور اگر اپنی خواہش کو پورا کرتے رہو گے تو جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندے پہ جب جال میں آتا ہے نا تو ہلنے سے پھنستا ہے وہ جال میں. آرام سے پڑا رہے نا، ٹرک سے احتیاط کرے، پھر مالک جال اٹھانے کے لیے اڑ جائے. لیکن تڑپتا رہے گا نا جال کے اندر تو جال اور کھال میں پھنستا چلا جائے. مچھلی نے کانٹے پہ منہ مار کے، اب بھائی تو پیچھے کو زور لگائے گی نا تو کانٹا اور اندر گھسے گا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تو ایسا کر زور نہ لگا. زور نہ لگانے سے یہ ہوگا اوپر یہ بندہ سمجھے گا کوئی مچھلی پھنسی نہیں ہے، یہی سمجھے گا نا اس کو. وہ تو مچھلی جب کچا لگاتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شکار آ گیا. کہ مچھلی کو اتنی سینس کہاں بھائی، لیکن انسان کو تو اتنی سینس ہے کہ نہیں ہے. تو جو خواہشات میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، عجیب قسم کے ڈیزائن ہمارے سامنے آتے ہیں یار. میں جس طرح کے ڈیزائنوں سے ملتا ہوں نا، کبھی آپ کو ملوا دوں، آپ پاگل ہو کے مر جاؤ، بولے یار کیا کیا فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. کچھ فلمیں ایسی ہیں ہر خواہش پوری کرنا ان کا جذبہ ہے دنیا میں، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان. یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، ان میں صبر ہی نہیں ہے. اور کچھ ایسے بے وقوف ہیں دین اور مذہب کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو جائز نعمتوں سے بھی محروم کیا ہوا ہے. جائز نعمتوں سے بھی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑے مار رہے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مجھے ایک بڑا اچھا روزگار مل رہا ہے بیرون ملک، لیکن میں اس لیے نہیں جا رہا کہ جو اللہ وہاں کھلائے گا وہ یہاں بھی کھلائے گا. تو میں نے کہا اللہ تو ہر جگہ کھلائے گا، لیکن اللہ میاں نے بولا ہے ہاتھ پاؤں مار. تیرے کو اگر ٹماٹر بیچنے میں پیسہ کم مل رہا ہے، خربوزے میں زیادہ مل رہا ہے، اور پھر یہ دلیل دو کہ جو اللہ ٹماٹر بیچ کے کھلا سکتا ہے خربوزہ بیچ کے بھی کھلا سکتا ہے، اور خربوزہ کا کاروبار چھوڑ دو. دوبارہ بتاتا ہوں مثال. دیکھو آپ ٹماٹر کی ریڈی لگا رہے ہو، اس میں آپ روزانہ 1000 روپے کما لیتے ہو. کسی نے بولا خربوزے کا سیزن چل رہا ہے، خربوزہ لگا لے، کتنا بچے گا؟ 2000. اب آپ دلیل میں یہ کہتے ہو کہ جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے ٹماٹر سے بھی وہ کھلائے گا. تو یہ بے موقع اللہ کا لفظ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب تیری اتنی ہی محنت میں تو 1000 کے 2000 کما سکتا ہے تو پھر تو خربوزہ کیوں نہیں بیچ رہا؟
اس کو بولو خربوزہ بیچے تو یہ کیا بول رہے ہیں جواب میں کہ جو اللہ خربوزے سے 2000 دے سکتا ہے وہی ٹماٹر سے بھی 2000 دے سکتا ہے، ٹماٹر ہی بیچوں گا۔ بھائی تجھے ٹماٹر سے محبت ہو گئی ہے تو یہ بتا، کوئی بیرون ملک نہ جا رہا ہو نا اس بیس پہ کہ میرے دین ایمان کا خطرہ ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اللہ پہ توکل کرے کہ بھائی چونکہ میرا دین داؤ پہ لگ رہا ہے تو میں دین کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا، اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں، پھر جو اللہ وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہی مجھے کھلا دے گا۔ اب یہ صحیح استعمال ہوگا، لیکن ایویں بلا وجہ اچھی چیز کو چھوڑ دینا یہ کہہ کے کہ جو اللہ اس طرح کھلا سکتا ہے اس لیے بھی ہمارے دیندار لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بے موقع توکل ہے۔ تو خوب سمجھ لو، توکل کا بھی ایک جگہ ہے، موقع کہاں کرنا ہے اور کہاں توکل کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ جو چیز ناجائز ہے اس کو تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ جیسے ٹماٹر کی ریڑھی میں 1000 روپے کما رہا ہے، خربوزے کی ریڑھی میں 2 مل رہے ہیں، لیکن خربوزہ چوری کر کے لانا پڑے گا اس کو۔ پھر یہ کہنا درست ہے کہ یار جو اللہ مجھے خربوزے میں 2000 دے سکتا ہے میں اس کی خاطر خربوزہ چھوڑوں گا کیونکہ چوری کے خربوزے ہیں، تو وہی اللہ چاہے گا تو مجھے ٹماٹر میں 2000 دے دے گا۔ اب صحیح ہے، بلا وجہ اچھا بھلا کام تیرے کو مل رہا ہے اور تو کہہ لے جو اللہ ٹماٹر میں 1000 روپے دے سکتا ہے وہ جو خربوزے میں دے سکتا ہے وہ ٹماٹر، کا مطلب کہ پھر جو اللہ تجھے ٹماٹر کی ریڑھی میں 1000 دے سکتا ہے وہ ٹماٹر بیچے بغیر بھی 1000 دے سکتا ہے، وہ ریڑھی لگائے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ پھر تو گھر میں جا کے بیٹھ جا، پھر لوگ آ کے تانا دینا کہ بزنس کیوں نہیں کر رہا، تو جواب میں کہنا جو اللہ بزنس کر کے کھلا سکتا ہے وہ بغیر بزنس کے بھی کھلا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ اور آگے چلا اس کو، پھر یہاں تک بریک نہ لگا، پھر کہنا کہ جو پھر لوگ تو شادی کر رہا ہوگا اولاد چاہیے تجھے تو پھر تو شادی نہیں کرنا، اور کہنا کہ جو اللہ شادی کے بعد اولاد دے سکتا ہے وہ شادی کے بغیر بھی اولاد بولو دے سکتا ہے، اور کوئی عورت بھی شادی نہ کرے مجھے اولاد چاہیے لیکن شادی نہیں کروں گی۔ کیوں بھائی؟ جو اللہ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اچھا، جس کو انگلش میں فیئر کہتے ہیں، فیئر اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا۔ ایک ہوتا ہے ایکسیلنٹ، ویل ڈن، گڈ کہتے ہیں نا، ایکسیلنٹ 4 ہو گئی، ایکسیلنٹ 4 ہو گئی یعنی 4 عمرے ہو گئے تو 4 جابیں ہو گئیں، صحیح ہے نا، تو اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایکسیلنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جب بھی وہ آپ کوئی کام کرے نا تو اس میں ایکسیلنسی ہونی چاہیے، ذکر دل لگا کے، دعا دل لگا کے، اسی طرح کاروبار بھی بولو دل لگا کے، پڑھائی بھی دل لگا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصحاب کو جو اللہ نے اتنی کامیابی عطا کی نا، حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھیں، عبرانی، کیونکہ یہودی بہت سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اپنی زبان میں کرتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو کہ ان کی زبان سیکھو تاکہ یہ ہمارے خلاف سازشیں نہ کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی۔ کتنے دنوں میں؟ آپ کا کیا خیال ہے سستی کے ساتھ یہ کام ممکن ہے؟ اگر ہمارا والا توکل ہوتا حضرت حذیفہ بن یمان میں، ہمارے یہاں 15 سال سے انگلش سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے سیکھ نہیں پاتے، ایسے انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے بچپن سے پڑھے ہی جا رہے ہیں، ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ فوکس ہی نہیں کرتے کسی کام کو۔ کوئی کام کرنا ہے اس کے بیچ میں دوسرا کام گھسڑ دیں گے، اس کے بیچ میں تیسرا کام گھسڑ دیں گے۔ پاکستان میں 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو فوکس کیسے کرے گا؟ اسکول جاتا ہے تو پھر کہتا ہے یار پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا ہوا، پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، جب کچھ نہیں رکھا ہوا تو چھوڑ کے کچھ اور کر لے بھائی، لیکن سائڈ میں پڑھائی بھی چلا رہا ہوگا، پھر کچھ اور کر رہا ہوگا، اس میں جو بیڑا غرق کر رہا ہے وہ ایک نئی کہانی ہے، پھر کبھی کس سے لے کے سناؤں گا آپ کو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہہ سکتے تھے کہ میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی، اللہ نے سکھانا ہوگا تو بغیر محنت کے بھی سکھا دے گا، نہیں سکھانا ہوگا تو محنت کے ساتھ بھی نہیں سکھائے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس کیا بھائی، 15 دن اوڑھنا بچھونا کس کو بنایا کہ زبان سیکھنی ہے، اور کوئی گرامر کی کتابیں نہیں تھیں، یقیناً جا کے یہودیوں کو کسی کو یا تو ہائر کیا ہوگا یا ان کو بولتے ہوئے دیکھا ہوگا، پھر وہ رٹے لگائے ہوں گے یا جو بھی کیا ہوگا، یہ تو انہوں نے ہمیں نہیں پتا کیسے سیکھی، کچھ اس میں اللہ کی طرف سے صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں، کچھ نبی کی دعاؤں کا اثر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اپنی محنت بھی کوئی کم ہوگی کیا؟ تو ایسے فوکس کیا۔ حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا ہے، اتنا بڑا سمندر کا لشکر تیار کیا کہ جس پر پوری مسلمان نیوی کو لا کے سمندر پہ سوار کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں، جبکہ اس سے پہلے ایسے بحری بیڑے کی کوئی مثال مارکیٹ میں بولو تھی نہیں۔ بھائی کیا ضرورت ہے سمندر کی فوج تیار کرنے کی، اتنی لہریں ہوتی ہیں، پھر اس میں اتنا آپ پھٹوں کو ملا کے اتنی بڑی فوج کو آپ سمندر پہ بھائی ڈوب بھی سکتی ہے، دوسرے ملک پہ حملہ کرنا کون سا فرض ہے؟ بائی روڈ چلے جاؤ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ چھوڑ دو یار، نا ہم کو پتا تھا دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اسٹرگل اور محنت کیا ہے ضرور۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے، پتہ ہے آپ، ان کے اختلاف اپنی جگہ اصحاب رسول کے وہ سیاسی اختلافات تھے، لیکن ان کی اسلام کے لیے خدمت بھی بہت ہے، بہت مضبوط حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا جب حضرت حسن آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے، اس کے بعد وہ اختلاف ہوا ہی نہیں، پھر حضرت معاویہ کی زندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ تو کیسی محنت کی۔ تو آج کیا ہو گیا ہے، مسلمانوں کے جو پٹنے کی وجہ ہے نا، مار کھانے کی وجہ ہے، مذہب کا جہاں استعمال صحیح کرنا ہے وہاں ہو نہیں رہا، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں ہو رہا ہے۔ تبھی میں سستی کے خلاف بار بار بیان کرتا ہوں، جمعے کو بھی میرا اسی پر بیان ہوا ہے۔ سارا مسئلہ قوم کا کیا ہے؟ جو سست آدمی ہے وہ گناہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ قوم پہ بوجھ بھی بنتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی، اس کے اخلاق بھی اچھے، جملہ کمپلیٹ کیا کرو بھائی، نہیں ہوتے۔ یہ ساری چیزیں سستی کا نتیجہ ہے۔ وہ جلد باز بھی ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، حالانکہ لگے گا کہ سست آدمی تو جلد باز نہیں ہوتا، سست آدمی ہوتا ہے خواہشات کا غلام۔ جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ نتیجے کی فکر نہیں کرتا، کہتا ہے اپنی خواہش پوری کرو، سست اسے ہلا ہی نہیں جائے گا نا کم وقت سے۔ تو
حضرت حذیفہ نے 15 دن میں سیکھی. تو ایک انتہا میں وہ جو بیان میں کہاں دائیں میں نکل گیا, ایک انتہا کیا ہے, خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. دوسری انتہا کیا ہے, دنیا کو ایسی لات ماری ہے جو کرنے کے کام ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, تو نقصان کیا ہوتا ہے, برباد ہو جاتی ہیں لوگوں کی زندگیاں. تو مجھے کہنے لگے, میں نے کہا باہر آپ کو جاب مل رہی ہے, یہاں آپ گھاس کھا رہے ہو, دھکے مل رہے ہیں ہر جگہ سے, تانے مل رہے ہیں, تو چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں میرا ایمان ہے جو اللہ وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہاں بھی. میں نے کہا یہ بول دیتا کہ مجھے وہاں گناہ کا خطرہ ہے, کوئی مسئلے ہیں, تو پھر چلو اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اللہ وہاں بھی کھلا رہا ہے یہاں بھی کھلا رہا ہے, تو اللہ میاں نے کیوں سمندروں کا حکم دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر مسخر کیے تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو. اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی سمندر مسخر نہیں کیے, جو اللہ سمندروں میں کھلا سکتا ہے وہ تمہیں گھر پہ بھی کھلا سکتا ہے, کیونکہ سمندری جہاز میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ میاں تو اتنے فضائل سنا رہے ہیں سمندروں کے, تبھی سمندری تجارت ہی اصل تجارت ہے. جس کے پاس سمندر ہے نوٹ چھاپنے کی مشین ہے, پاناما میں ہو کر آیا نا, نوٹ چھاپنے کی مشین ہے پاناما. وجہ اس کی ہے کہ 2 سمندروں کے بیچ میں انہوں نے راستہ بنا لیا, جتنے سمندری جہاز جائیں گے ٹیکس دے کر جائیں گے, روزانہ کروڑوں اربوں روپے کی آمدن ہے ان کی. اتنا سا ملک ہے, ارننگ بہت زیادہ, لیکن قبضہ اس پر امریکہ کا ہے. امریکہ نے اس کو بولا ہوا ہے کہ تم اپنی فوج نہیں بنا سکتے, جب تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا ہم تمہاری مدد کریں گے, اور مسئلہ ہے یا نہیں یہ بھی ہم بتائیں گے. یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا ہے. امریکہ کا جو پاناما سے معاہدہ ہوا وہ تو یہ ہوا, پہلے پاناما کی آرمی تھی, امریکہ نے ختم کروا دی نا, بدتمیز یہ حرکتیں نہیں کیا کرو, فوج نہیں رکھا کرو, ٹھیک ہے نا. تو پورا کنٹرول کر کے نا, اور پھر بولا کہ ہم جا رہے ہیں, اب تم پہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہمیں بتانا. تو یہ معاہدہ ہو گیا. تو میں ویسے بتا رہا ہوں جنرل نالج کے لیے کہ پورا معاہدہ یہ نہیں ہوگا. پورا معاہدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو ہم تمہاری مدد کے لیے فوجیں داخل کریں گے. مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی کون بتائے گا, ہم بتائیں گے. ہم بتائیں گے بہت شدید مسائل چل رہے ہیں تمہارے ساتھ, تمہیں ابھی امریکن آرمی کی ضرورت ہے, ہمارے ہیں. تم بولنا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدا کے نہیں, ہم بتائیں گے مسئلہ ہے. سمجھ لو کہ نہیں سمجھ رہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم صدر میں نا, بچپن میں ہمارا کالج تھا نا, ایس ایم سائنس کالج, تو صدر کی طرف بھی نکل لیتے تھے, تو اس میں کچھ جعلی حکیموں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. جعلی حکیموں نے نا بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بندے آ کے کیا کرتے ہیں نوجوانوں کو, یا آپ کی آنکھوں کے گرد جو حلقے ہیں نا یہ خون کی کمی ہے, اور آپ کے ناخن بھی پیلے ہیں, آپ کو علاج کی ضرورت ہے, تو یہ مطلب ہے بہترین. تو ایسے لڑکوں کو گھیر گھیر کے وہ, حالانکہ وہ حلقے تو کبھی نیند نہ ہونے سے ہو جاتے ہیں, کبھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں, تو وہ خود ہی بتاتے بھی تھے کہ آپ بیمار ہیں, ٹھیک ہے, لہذا آپ کو ہم سے علاج کرانا پڑے گا. تو یہ پالیسی ہوتی ہے بڑے ملکوں کی, جو وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت بہت کرائسس میں چل رہے ہیں, اور کرائسس کو دور کرنے کا راستہ کس کے پاس ہے. اصل میں وہ خود کرائسس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو پھر وہ دوسرے, اب یہ سیاسی باتیں لے کے بیٹھ جاؤں گا میں. خیر, تو جس کے ہاتھ میں پاور ہے نا, سمجھ لو دنیا بات کس کی سنتی ہے, اسی کی. دنیا سنتی کس کی ہے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. تو ابھی سپر پاوروں کے پاس پاور ہے, جو وہ کہیں گے غریب ملک بولو سنیں گے, بولیں گے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں. جیسے فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, فرعون نے کہا تھا, ایک فرعون کے قوم میں نا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے کہا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں, شو یہ کیا کہ میں فرعونی ہی ہوں, تھا وہ فرعونی لیکن دل میں مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا بھائی یہ ایک شخص ہے جو کہہ رہے ہیں ہمارا ایک خدا ہے, تو اس کی بات ہم اتنی جلدی کیوں انکار کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی سچا پیغمبر ہو. اور پھر پچھلی قوموں کو دیکھو کیسے بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں, پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا, وہ تباہ ہوئے. تو نیوٹرل بن کے نا فرعونیوں کو سمجھا رہا تھا محل میں کہ بھائی ایک بندہ ہے, اس کی بات تو سنو نا, ہو سکتا ہے وہ واقعی سچا پیغمبر بھی تو ہو سکتے ہیں. فرعون نے پوری تقریر سننے کے بعد پتہ کیا کہا تھا, قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. دیکھو میں تم لوگوں کو وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا, اور میری کھوپڑی میں ٹھیک بات آتی ہے, غلط بات کے لیے میری کھوپڑی ڈیزائن ہی نہیں ہوئی ہے. وما اهدیکم الا سبیل الرشاد کا اصل ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو درست بات ہوگی. لیکن اتنا کانفیڈنٹلی فرعون نے کہا کہ میں اس کا اپنا ایک ترجمہ کرتا ہوں, اپنے اسٹائل میں ترجمہ کرتا ہوں, تاکہ فرعون کے جو کہنا چاہ رہا تھا نا اس کو آپ کے دماغ میں ڈال دوں. فرعون کیا کہنا چاہ رہا تھا, وما اهدیکم الا سبیل الرشاد, کیا مطلب کہ یہ جو کھوپڑی ہے نا, فرعون اپنی کھوپڑی کو کہہ رہا تھا, یہ غلط بات کے لیے ڈیزائن ہوئی نہیں ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ہی نہیں ہے کوئی غلط بات آ جائے, اس میں ہمیشہ کون سی باتیں آتی ہیں, ٹھیک بات. لہذا جب ٹھیک ہی آئے گا تو میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو ٹھیک ہوگا, غلط بات تیرے بھائی نے آج تک کبھی بولو کی. یہ جیسے آج تاجروں کو چونا لگانے کا اسٹائل ہوتا ہے نا, تاجر لوگ کسٹمر کو جو چونا لگاتے ہیں اسی اسٹائل میں لگاتے ہیں نا. یار کیا سے سمجھا, دیکھو جب خریدار کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا, یہ کپڑا انکل یہ کتنے کا دیا کیسے, بھائی دیکھو آپ چونکہ اپنے پرانے آدمی ہوں, میں آپ کو غلط چیز تو دے نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے ان لوگ کو چونے لگانے کا طریقہ. آپ کو تو آپ کے ساتھ اپنا پرانا تعلق ہے, آپ تو مفتی صاحب ہیں, آپ تو حاجی صاحب ہیں, اچھا آپ تو تبلیغ میں, اچھا ہم تو خود تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, تو آپ سے تو ہم غلط معاملہ کر ہی نہیں سکتے. تو ان کو وہ والا کپڑا نکال کے لاؤ, وہ لے کر وہ جو جاپان سے اوریجنل جاپانی ہے نا وہ لا کے, تو پھر وہ جاپانی کہہ کے پورا پہنا دے گا آپ کو, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے سے تو یہ غلط بات کہہ سکتا ہی نہیں. ابے جو آپ کے علاواؤں سے غلط کہہ سکتا ہے, تو آپ کیا مریخ سے آئے ہوئے ہو. جو ایماندار ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی, جو بے ایمان ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی. جو 1 روپے چراتا ہے وہ 1 کروڑ بھی موقع ملے گا چرائے گا, اور جو 1 کروڑ نہیں چراتا وہ 1 روپے بھی نہیں چراتا. 1 روپے جو نہیں چراتا وہ 1 کروڑ بھی نہیں چراتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چور چور ہوتا ہے, اس کو جہاں موقع ملے گا ہاتھ صاف کرے گا, اور جو ایماندار ہوتا ہے وہ 1 روپے بھی نہیں لے گا کسی کا. دیکھو جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے,
ان کو آپ بولو کہ 1 کروڑ روپے دیں گے, ہو سکتا ہے پھر بھی نہ پڑھے, ہو سکتا ہے پڑھ لے. لیکن جو نماز پڑھتا ہے نا, اس کو آپ بولو 1 کروڑ روپے لے لے, آج فجر کی نماز چھوڑ دے, وہ سوتے میں چھوڑ دے گا, پیسے لے کے نماز نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا جب میں نے پڑھنی ہے تو میرے لیے اب 1 کروڑ 1 ارب 10 کھرب سب برابر ہیں. جو نمازی ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو پیسے لے کے نہیں چھوڑ سکتے, سستی میں چھوڑ دے گا, ایک الگ بات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح فرعون نے بھی نا بالکل وہی جو ہمارے تاجروں کا اسٹائل ہے, سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا, بات تو سب تاجروں کی کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا. تو وہ اس طرح سے مال بیچتے ہیں کہ یار آپ کے لیے اسپیشل یہ آفر ہے, باقی آپ سے کیا ہم نے پروفٹ لینا, آپ سے کیا ہم نے نفع لینا, آپ کو کیا ہم نے بیوقوف بنانا, آپ سے تو ہم اب 2 نمبری کر ہی نہیں سکتے. تو فرعون کا بالکل یہی اسٹائل تھا اپنی پبلک کو سمجھانے کا. وما اہدیکم الا سبیل الرشد. 2 باتیں کی فرعون نے, کہا ما اریکم الا ما ارا. پہلی بات تو میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا, میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا. اس لیے یہ تو نکال دو کہ تمہارے مشوروں پر میں عمل کروں گا, کہ موسیٰ کی بات سنو, غور کرو, مشورے کرو کہ واقعی پیغمبر ہیں یا نہیں ہے. یہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہاری باتیں مان لوں. میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں جو میری کھوپڑی میں آتا ہے. اب یہاں ایک اشکال ہوگا کہ حضور آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو ہو سکتی ہے, آرڈر پہ بنوائیے کیا, کوئی الگ قسم کی کھوپڑی لا کے لگی ہے, یہ جنت سے آئی ہوئی کھوپڑی ہے, غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا. اس کا فرعون نے اگلے جملے میں جواب دیا, وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. یاد رکھنا ہمیشہ میری کھوپڑی درست فیصلہ ہی کرتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھوپڑی میری ہو اور فیصلہ غلط ہو. یہ 2 باتیں جمع نہیں ہو سکتی, کھوپڑی فرعون کی اور باتیں غلط, یہ نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں بھی سمجھا دیا فرعون نے, اس زمانے کی جو بھی انگلش تھی. تو اٹ ازنٹ پاسبل ٹو ڈو دس. یہ نہیں ہو سکتا کہ کھوپڑی فرعون کی ہو اور اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ غلط ہو. یہ تم لوگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. میری ماں نے جو مجھے دودھ پلایا تھا وہ دودھ نہیں تھا جو سب کی مائیں. تو فرعون نے کیا کہا کہ جو آپ سب کی جتنی بھی کھوپڑیاں ہیں ان میں اس بات کا چانس ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور